بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عورت ایک درگاہ پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے میرے ڈرائیور نے بتایا کہ یہ ایک معزز عورت تھی۔ اس کا اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، گھر میں نوکر چاکر تھے۔ اس گھر میں جو ملازمہ کام کرتی تھی وہ بتاتی تھی کہ اس کا شوہر اتنا پیسہ کماتا تھا یہ میاں بیوی گن نہیں سکتے تھے۔ شوہر پیسے لاتا اور یہ تجوری میں رکھتی۔ اس عورت کے بارے میں مجھے بہت ہی تجسس ہوا کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوا۔ کافی عرصے بعد پھر اس عورت کا ذکر ہوا تو ایک ہماری رشتہ دار خاتون نے بتایا وہ عورت جو تھی اس میں تکبر بہت زیادہ تھا، ہر ایک کے سلام کا جواب تک نہیں دیتی تھی۔ اس غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ایسا پکڑا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، گھر لٹ گیا، نیند پاگل ہو گئی اور آج مزاروں کے باہر بھیک مانگتی ہے اور مسجد غربت کے اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اوف خدایا، میں بھی یہ سوچتا تھا کہ میرا رب بہت ہی زیادہ مہربان، اسے ایک دم غریب کیوں کر دیا۔ آج میں نے ایک تصوف کی کتاب میں پڑھا، صوفیہ کے سرخیر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بغداد کے گورنر ابو بکر شبلی نے اہل تصوف کے گروہ میں داخل ہونے کی درخواست کی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا آپ تصوف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے؟ ابو بکر شبلی نے کہا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیونکہ تم بغداد کے گورنر رہ چکے ہو اور اس گورنری کا تکبر تمہارے اندر موجود ہے۔ جب تک یہ تکبر نہیں جاتا تم تصوف کے علوم نہیں سیکھ سکتے، اور اس تکبر کو ختم کرنے کا پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگنا پڑے گی۔ اور پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ شبلی نے بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، حسد، غیبت اور تکبر، جھوٹ سے بچا لے۔ آج ان خباثتوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد اور تکبر نے ہمارے دلوں کی چین و سکون کو ختم کر دیا ہے۔ خدارا ان کبیرہ گناہوں سے خود بھی بچیے اور اپنے اہل ویال کو بھی بچائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آج ہم خود ہی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جنت کی طرف یا گمراہی کی طرف۔ السلام علیکم۔